فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، یہ ایک انتہائی اشتیاق اور توجہ دلانے والی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ہاتھ رکھتے، یہ متوجہ فرماتے کہ اہم بات انہیں کہی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستے پر چلنے والے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، بلکہ جو نیک عمل کرنا ہے نا اسے اسی وقت کر لو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جان لو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ غریب اور عابر سبیل، غریب کے معنی ہوتے ہیں اجنبی کے، عابر سبیل کا معنی ہوتے ہیں راستے کو عبور کرنے اور آگے جانے والا، مسافر مراد ہے۔ جو شخص کسی شہر کے اندر اجنبی ہو، اس کا گھر بار، متعلقین، جاننے والے نہ ہوں تو اس کے علائق بھی کم ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ بیان کیا کہ دنیا میں ایک انجان اور اجنبی شخص کی طرح دنیاوی تعلقات اور علائق سے یکسو ہو کر زندگی گزارو، یا اس شخص کی طرح جو مسافر ہو اور آگے جانے کے لیے پابرکاب ہو۔ وہ ٹھہرتا نہیں ہے کسی منزل اور مقام پر، وقت ضائع ہی نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے جانے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن بھی دنیا کے راستے کی ایک منزل سے زیادہ حیثیت نہیں دینی چاہیے، اس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر میں مستقل اور مسلسل جو ہے تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ یعنی اپنی تندرستی اور صحت سے مرض اور بیماری کے وقت کے لیے کچھ حاصل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ صحت میں بھرپور محنت کرنی چاہیے اور اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ بسا اوقات انسان بیمار ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے بہت سارے نیک اعمال انجام نہیں دے پاتے، تو زمانہ صحت میں حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی پیشگی تلافی کا سامان کر لیا کریں، یہ ہمیں حکم دیا جائے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں حاکم نے مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرم، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، غنا کو فقر سے پہلے، و فراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، و حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اپنے اس زمانے کو غنیمت جانو، اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادات اور طاعات انجام دینا اور خدا کے دین کو پھیلانے کی طاقت، ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہاری جسمانی جو ہے نا طاقت اس میں زوال ہو جائے، کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے۔ عبادت اور طاعت وغیرہ کے انجام دہی میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو اب کرنا بھی چاہ رہے ہو تو پھر بھی اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اوئی اللہ کہہ رہے ہو، تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب اچھا کہہ سکتے ہو تو اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرو۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور بڑھاپے میں گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جو ہے نا وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ طاقت، اوصاف اور جو ہے شہوات اور یہ تمام چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ تو اب کرنا بھی چاہ رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو بھی غنیمت جانو۔ ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت اور تندرستی ہے۔ لہٰذا اپنی صحت تندرستی کے زمانے میں اگرچہ وہ بڑھاپے کے دور ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی دینی دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ اس لیے بیماری جو ہے نا یہ پھر کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ معمولی بیماری تمام اچھی چیزوں سے آدمی کا دل اچاٹ کر دیتی ہے۔ معمولی بیماری کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سکتے،
اس لیے بیماری سے اللہ تعالیٰ بچائے اور بیماری سے حفاظت فرمائے۔ لیکن جب آپ کی صحت ہے تو اس زمانے میں اس صحت کی قدر کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، فقر اور افلاس سے پہلے توانگری اور خوشحالی کو، یعنی جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے ہی نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ، صدقات، خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی جو ہے فقر اور افلاس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور مالداری عطا فرمائی ہے، غنا دیا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون میں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ اسی طرح جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور مدد فرمائیں گے۔ خرچ کرنا جانتے رہیں۔ فرمایا کہ موت کے وقت میں وہ پھر یہ تمنا کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ کاش کہ میں خرچ کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو تمہارا مال ہی نہیں رہا نا، اب تو یہ دوسرے لوگوں کا مال ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہوا ہے تم اس کو خرچ کرو۔ مشاغل اور تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت کو غنیمت جان لو۔ آپ فارغ ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کوئی کتاب پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تو یہ کام آپ سہولت سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ مشغول ہو گئے، کسی اور کام مزدوری میں مبتلا ہو گئے، اب آپ درود شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں، مشغول ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ تو ابھی یہاں پر جاب کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اب یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں کہ 100 مرتبہ میں درود شریف پڑھ لوں، میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، میں 100 مرتبہ کلمے کا ورد کر لوں، میں کوئی بھی ذکر کروں، تلاوت کر لوں، لیکن یہ آپ کو موقع ہی نہیں ملے۔ کیوں؟ آپ تو ابھی کو کام میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے 9 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے جو ڈیوٹی دی ہے، اس کے بعد آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر آپ آرام کریں گے تو پھر آپ وہ عبادات نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فراغت عطا فرمائی ہے تو مشاغل نہیں ہیں، تو آپ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے پہلے کہ مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ، تفکرات میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر اس سے پہلے وقت کو، فراغت کو، اطمینان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح موت سے پہلے زندگی کو، موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اس کو غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موت ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو ادھار کا مال ہوتا ہے، اور ہم نے کسی پڑوس سے استری مانگی کہ بھائی آپ ہمیں استری دیں، ہم اپنے کپڑے استری کر رہے ہیں، تو ہم ایک جوڑے استری کپڑے نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پھر بار بار کون مانگے گا، تو بہت سارے کپڑوں کو استری کر دو تاکہ پورے ہفتے کا گزارا ہو جائے۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ ادھار کے مال سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ادھار عطا کی ہے اور اس پر بڑا اجر انعام اللہ پاک دینے والے ہیں، تو فرمایا کہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے خوب محنت کر لو، تاکہ قیامت کے روز اللہ کے حضور میں جب ہم پیش ہوں سرخرو ہو جائیں۔ تو ان باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ بظاہر بڑی تھوڑی سی باتیں ہیں، لیکن ان میں بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ ہدایات دی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسے رہو، اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستے پر چلنے والے ہو۔ راستے پر چلنے والا آدمی جو ہے وہ زیادہ تمنا ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ کو اسٹیشن پر رک کر آپ اس چائے کا مزہ نہیں لے سکتے جو گھر میں بیٹھ کر پیتے ہیں، دودھ پتی اور بہت اچھی چائے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں بس جو مل رہا ہے نا گزارا کرو، کیونکہ اسٹیشن پر ہیں، سفر ہے آگے، تو ہم نے تو نکلنا ہے، بس اس پہ گزارا کرو۔ اچھا کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو۔ یہ مسافر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس جو گزارا ہو رہا ہے نا زندگی میں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بڑی نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال کر رہے ہیں، اور جو ہے منزل پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال کریں گے، ہمیں جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وما تشتہی انفسکم، جو آپ کا نفس جو ہے اشتہا کرے گا، خواہش رکھے گا، اللہ وہ خواہشیں بھی پوری فرما دیں گے۔